40 حسینی اس کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ روایات میں دیکھیں تو سید الشہداء کی زیارت کا ثواب یوں تو بہت زیادہ ذکر کیا گیا کہ سید الشہداء کے لیے خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس نے میرے حسین کی زیارت کی، میرے نواسے حسین کی، اسے میرے 90 حج کا ثواب ملے گا۔ میں نے اختتام میں حدیث کو پیش کیا ہے، وَإِلَّا پیغمبر نے کہا میرے ایک حج کا ثواب ملے گا، تو ام المومنین نے کہا آپ کے ایک حج کا یا رسول اللہ؟ کہا نہیں، میرے 2 حج کا ثواب ملے گا، کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ میرے 90 حج کا ثواب ملے گا، اور جو مخصوصیاں ہیں اس میں ثواب اور بھی زیادہ ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ روز قیامت ہر وہ مؤمن جس نے امام حسین کی زیارت نہیں کی ہوگی وہ اس بات پہ پچھتائے گا اے کاش میں نے زیارت کر لی ہوتی، اے کاش میں کربلا چلا گیا ہوتا۔ یعنی جو جنت میں مقام زائرین کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا، تو سب سے زیادہ رتبہ مقام زائرین حسین ابن علی۔ اور یعنی یوم عرفہ پہ ہے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ہے۔ یہ شیخ عباس قمی نے ان روایات کی تصدیق کی ہے کہ صحیح السند ہے۔ یوم عرفہ پہ 500 حج، جو یوم عرفہ پہ امام حسین کی زیارت جائے یعنی 9 ذی الحجہ کو شہادت جناب مسلم والے دن جائے گا تو اسے 500 حج، 500 عمرہ اور 500 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ثواب درج کیا گیا ہے وہ یوم 40، جو ہر 40 پہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کے لیے 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے گا۔ یہ کیوں اتنا ثواب جناب سید الشہداء کے لیے؟ اور میں کل دیکھ رہا تھا تو شیخ مرحوم شیخ جعفر شوشتری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کون کون سی عبادات گنوائی ہیں ائمہ علیہ السلام نے امام حسین کی زیارت کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کہا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اسے اتنے برس کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ اسے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ ہے تو اسے مثال کے طور پہ احد پہاڑ جتنا سونا زکوٰۃ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم اگر ہیں لوگ میرے ساتھ یا نہیں ہیں۔ ایک جگہ پہ ہے کہ اسے صلۃ الرحم کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں ہے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا ثواب ملے گا۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا، ایک صحابی، جوان صحابی گزر رہے تھے، دیکھا رسول خدا اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں، خود دیوار بنا رہے ہیں، خود اپنے کام کرتے ہیں، تو وہ صحابی، جوان صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں مدد کروں آپ کی دیوار بنانے میں۔ پیغمبر کسی کو نیکی سے نہیں روکتے تھے کہ نیکی کرنا چاہتا ہے ہاں بیٹا آؤ کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ دیوار بنا اینٹیں رکھنے لگا، پیغمبر گارا لگاتے۔ تو جب دیوار مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا ثواب شہادت کے لیے بتایا، اگر دعا کر دیں میں شہید ہو جاؤں۔ تو پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اسے شہادت عنایت فرما۔ روایت میں ہے کہ اس سے جو اگلا غزوہ ہوا وہ اس میں شہید ہوا جوان۔ تو پیغمبر اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی اسے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس نے رسول خدا کے ساتھ نیکی کی ہے جیسے اس جوان نے نیکی کی۔ ایک روایت میں میں نے خود دیکھا کہ امام صادق فرماتے ہیں جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے جناب سیدہ کے ساتھ نیکی کی ہے، اسے خود جناب سیدہ عطا کریں گی، خود جناب سیدہ کہیں گی تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جو مانگے گا میں عطا کروں گی، میں تجھے جزا دوں گی، یہ تو نے حسین کی زیارت نہیں کی ہے، تم میرے بیٹے حسین کی زیارت جو کہے گا میں تجھے عطا کروں گی۔ تو روایات میں بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، بہت زیادہ امام حسین کی زیارت 40 کا زیارت کا ثواب ہے بہت زیادہ، اور بے کثرت سے روایات ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے۔ اب میں تفصیل اگر بیان کروں اسے ختم قرآن کا ثواب ملے گا، اسے ہر نیکی کو گنا، کیوں؟ کیونکہ آج جتنی نیکیاں باقی ہیں وہ حسین ابن علی کی وجہ سے، یہ عبادتیں باقی ہیں، حج کا ثواب، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا ثواب، صلۃ الرحم کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب بتایا گیا امام حسین کی زیارت میں۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسین معاذ اللہ بیعت کر لیتے یزید کی تو ہر نیکی ختم ہو جاتی، دنیا میں کوئی نیکی کرنے والا نہ ہوتا، کوئی حج پہ جانے والا نہ ہوتا۔ ارے حسین نے بیعت کر لی، حسین جیسے اگر بیعت کر لیں تو اب امام حسین نے بیعت نہ کر، جان دے دی، بیعت نہیں کی۔ اس نے یہی کہا تھا نا میں آپ کی جان لے، کہا ٹھیک ہے میں جان دے دوں گا لیکن میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، میرے بابا علی کا ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی حسن کا ہاتھ ہے، بلکہ
یہ میرے جد رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ میری ماں زہرا کا ہاتھ ہے، اگر یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے چلا جائے تو ان سب کی بیعت ہے، یہ ان سب کی توہین ہے اگر میں بیعت کر لوں، میں تو بیعت نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، دین خدا، بلکہ یہاں نہیں، میں اپنے انداز سے اگر دین کا مکالمہ پیش کروں، دین کہے اے حسین 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں سے میں پہنچا ہوں، اب میں ختم ہو رہا ہوں، میں دین تڑپ رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا کہ یزید نے مجھے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی کھڑے ہوئے کہا، اے دین تو بچ جائے گا اگر میں اپنے نانا کے صحابی حبیب کو دے دوں؟ کہا کہ شاید میں بچ جاؤں حبیب جیسے کی قربانی سے۔ کہا اگر نہیں بچے گا تو اور اصحاب بھی ہیں۔ کہا اگر پھر بھی نہیں بچے گا نا تو میرے پاس عباس جیسا بھائی۔ پھر ایک مرتبہ سید الشہداء نے خطاب کر کے دین سے کہا ہوگا، اے دین میرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہے، میرے پاس قاسم جیسا بھتیجا ہے، اون و محمد جیسے بھانجے ہیں، اور پھر سب کچھ دینے کے بعد میرے پاس ایک علی اصغر بھی ہے۔ میں تو بھی دین کا مکالمہ پیش کر رہا ہوں، آپ تو فضائل میں سے رو رہے ہیں، ابھی مسائل میں کیا کیجئے گا؟ تو سید الشہداء دین سے مکالمہ کریں گے اور مکالمے میں کہیں گے، میں کہوں گا حرملہ تو نے اس بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے، جس بچے کو یہی